بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اس کے جواب میں اسی طرح کلمات کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے خاص ہے، تو جس شخص نے میرے لیے مقام وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر کے وقت فرمایا، اے بلال، مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جو تمہارے نزدیک اسلام لانے کے بعد سب سے زیادہ نفع کی امید والا ہے۔ بے شک میں نے آج رات جنت میں تیرے جوتوں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے نزدیک میں نے اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ نفع اور اجر و ثواب کی امید والا کوئی عمل نہیں کیا کہ میں نے رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی مکمل وضو کیا تو میں نے اس وضو کے ساتھ اپنے رب کی رضا کے لیے نفل نماز پڑھی جتنی اس نے میرے مقدر میں پڑھنی لکھی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدم کا بیٹا سجدے والی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ہائے میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، لہذا اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، چنانچہ میرے لیے جہنم کی آگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے تو فرمایا، آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام پہلے نہیں کیا کرتے تھے، آج کیا بات ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک خاک آلود کرے یا وہ رحمت سے دور ہوا جو رمضان کے آنے کے باوجود بخشش اور مغفرت حاصل کرنے سے محروم رہا۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یا وہ رحمت الہی سے دور ہو جائے جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر ان کی خدمت نہ کرنے سے وہ اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو یا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔